امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے OIC کے اجلاس پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے 19 نومبر کو لاہور میں عظیم الشان غزہ مارچ کا اعلان کر دیا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے منصورہ میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قطر نے اسماعیل ہنیہ اور ان کی ٹیم سے ملاقات کی۔ انہوں نے بتایا کہ اسماعیل ہنیہ نے بتایا کہ طوفان الاقصی آپریشن کا مقصد سویلین پر حملے نہیں تھے، 11 فوجی کیمپوں پر حملہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اسماعیل ہنیہ کی گفتگو سے محسوس کیا کہ ان کے حوصلے بلند ہیں۔ انہوں نے مظاہروں میں شرکت کرنے پر پاکستانیوں کا شکریہ ادا کیا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے بتایا کہ پاکستانی مندوب نے اقوام متحدہ میں جو تقریب پیش کی، اسماعیل ہنیہ نے اس کو بھی سراہا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم ایک مقدس جہاد کر رہے ہیں۔ سراج الحق نے اعلان کیا کہ 19 نومبر کو لاہور میں ایک عظیم الشان غزہ مارچ ہوگا۔ ہمارا عزم ہے کہ اب تک جتنے مظاہرے ہوئے ہیں یہ ان میں سب سے بڑا ہوگا۔ انہوں نے اپیل کی ہے کہ اس مظاہرے میں شرکت کر کے فلسطینی بھائیوں کا ساتھ دیں جو اب تک اعصابی و نفسیاتی لحاظ سے فلسطینی یہ لڑائی جیت چکے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما حمزہ شہباز نے کہا ہے کہ سیاسی محنت اگر کسی حکومت کو سپورٹ کرے تو اچھی بات ہے۔ لاہور میں صحافیوں سے ملاقات میں حمزہ شہباز نے کہا کہ 2024 کے عام انتخابات 75 سالہ ملکی تاریخ کے مشکل ترین الیکشن ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ بہت مشکل انتخابات ہونے جا رہے ہیں، سب سے زیادہ اہم یہ کہ نوجوانوں کو ساتھ ملایا جائے۔ حمزہ شہباز نے مزید کہا کہ جنوبی پنجاب کے 3 دورے کیے، وہاں کے ٹکٹوں پر بہتری جاری ہے، بڑی کامیابی حاصل کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ تمام سیاسی پارٹیوں کو مل کر صرف ملکی معیشت پر کام کرنا چاہیے، ہمیں مل کر ڈالر اور پیٹرول کی قیمت کو کنٹرول کرنا ہے۔ نون لیگی رہنما نے یہ بھی کہا کہ اسٹیبلشمنٹ پوری دنیا میں اہم کردار ادا کرتی ہے، اگر وہ کسی حکومت کو سپورٹ کرے تو اچھی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں تو یہ اچھی بات ہے، سیاسی جماعتوں میں برداشت کا مادہ ہونا چاہیے۔ حمزہ شہباز نے کہا کہ عدم برداشت کا ماحول ختم کر کے ایک دوسرے کو برداشت کرنا پڑے گا، ہو سکتا ہے اس میں کئی سال لگ جائیں۔ جنرل سیکرٹری پیپلز پارٹی سندھ سینیٹر وقار مہدی کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون اپنے مفادات کے لیے پہلے پیر پکڑتی ہے اور بعد میں انہی کے گلے پکڑتی ہے۔ انہوں نے MQM پاکستان کے رہنماؤں کی تقاریر پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مسلم لیگ نون اور MQM کی اقتدار کی خاطر 73 کے آئین کی قربانی سوالیہ نشان ہے۔ 1973 کے آئین کو چھیڑنا ملک کی سلامتی کے ساتھ کھیلنے کے مترادف ہے۔ سینیٹر وقار مہدی نے کہا کہ سیاسی مقبولیت ہونے کے بعد مسلم لیگ نون بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ متحدہ نے اپنے بانی سے وفا نہیں کی، کسی اور سے وفا کیا کرے گی۔ ان کا کہنا ہے کہ MQM کا جمہوریت کی بحالی کی جدوجہد میں کبھی کوئی کردار نہیں رہا۔ MQM کی پیدائش آمر جنرل ضیاء کی گود میں ہوئی، یہ آمر جنرل مشرف کی درباری رہی۔ پاکستان اور بین الاقوامی ماحولیاتی فنڈ IMF کے درمیان 71 کروڑ ڈالر مالیت کی اگلی قسط کے لیے پالیسی سطح کے مذاکرات آج سے شروع ہوں گے۔ پالیسی سطح کے مذاکرات کے پہلے روز اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل SIFC کے حکام IMF کو بریفنگ دیں گے۔ مذاکرات میں SIFC کے تحت متوقع براہ راست سرمایہ کاری سے متعلق تفصیلی تبادلہ خیال ہوگا۔ SIFC کے تحت آنے والی سرمایہ کاری پر ٹیکسوں کی رعایت سمیت دیگر امور بھی زیر غور آئیں گے۔